اس کا نام تقوی ہے. زنا سے بچنے کا نام تقوی ہے. جھوٹ بولنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. کم تولنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. ملاوٹ کرنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. اللہ ہمارے معاشرے پہ رحم کر دے. اللہ میں روڈیال میں بہت تاجر لوگ ہیں. آپ میں بڑے تاجر لوگ بیٹھے ہوں. خدا کی قسم یہ جو تجارت پیشہ ہے کتنا حسین اور کتنا عظیم پیش ہے. وہ جب حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کبھی کبھی صادر میں روح پردہ بھی چھڑ کے تجارت کرتے ہیں. کتنی آپ کے لیے عظمتیں تاجروں. میرے آقا نے فرمایا تاجر الصدوق الامین. صرف دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو. میرے آقا نے دو شرطیں لگائی ہیں. التاجر الصدوق, سچا تاجر. الامین, کیا بھائی بولو بولو. اب اس کی میں تشریح کروں کہ صادق کون ہوتا ہے. اب اس کی میں تشریح کروں کہ امین کون ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا نہیں ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اپنا پیشہ دیکھو تاجروں. برباد کر رہے ہو ملاوٹ کر کے, برباد کر رہے ہو کم تول کے, برباد کر رہے ہو جھوٹ بول کے, برباد کر رہے ہو دھوکہ دے کے, برباد کر رہے ہو ملاوٹ کر کے. بہت عظیم پیشہ ہے تمہارا. اس کو امانت و دیانت سے سر انجام دو. دنیا کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو. دنیا کیا ہے؟ یہ سانس جو اندر آ رہا ہے پتہ نہیں پیر بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے. کس کس کو پتا ہے کہ یہاں سے ہم پیر بھی نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے؟ اس دنیا کے لیے مر رہے ہو, اس دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. جس اولاد کے لیے کر رہے ہو اس اولاد کا سلوک بتاؤں آپ کو. مجھے آپ کے روڈیال کا پتہ نہیں, مجھے سرگودے کا پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے جو عید گاہ جا کے عید پڑھنی ہے جی, یہ عید تو ہم نے عید الفطر تو پڑھنی ہے جی عید گاہ جا کے. کیوں؟ اور جی سات قبرستان ہے, نالے عید پڑھیں گے نالے ابے دی قبر تے ہوا مانگے. اونچے ابے دی قبر تے جان نہیں. یہ حالت ہے. تجھے کس نے پوچھنا؟ تجھے کسی نے یاد بھی نہیں کر. تیرا کوئی تیرے لیے سارے ثواب کوئی کرے؟ کچھ بھی نہیں. لینے لے خالص لیں. آ جاؤ وہیں لینے لے خالص لیں. جو چیز ملے خالص ملے مجھے. دودھ بھی, گھی بھی, مکھن بھی, پتی بھی, سرخ مرچیں بھی, دوائیاں بھی خالص ملے. لینے خالص لینا. تے جڑے دین دی واری آندی ہے پھر ملاوٹ کر کے دیتا ہے. میری انہاں دی اگوں تے وقت انہاں دی ملاوٹ کر کے دیتا ہے. لیتے ہوئے خالص لیتا ہے, دیتے ہوئے کہتا ہے میری نہیں سنتا, انہاں دی نہیں موڑتا, میری انہاں دے اگے انہاں دی میری نہیں سنتا. میری نہیں سنتا. کیسی پٹی پڑھائی ہے علماء نے لوگوں کو. جٹ کو کہا, تاجر کو کہا تو بے ایمان ہے, تو گندا آدمی ہے, تو گناہگار ہے, تیری نہیں سنتا. وہ تاجر کا منہ لٹک گیا. کام پہ اللہ نہ ہر کسی کو پہنچا. میری نہیں سنتا. مولانا نے دوسرا تیر پھینکا, ہماری نہیں موڑتا, لہذا تم ہمارے پاس آؤ. خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے, کچھ لے کے آؤ گے تو. یہ غیر نکل کے کہتا ہے میں ہی پلیت ہاں, میں گناہگار ہاں, میں روسیا, میں نافرمان ہاں, نماز نہیں پڑھتا, میری نہیں سنتا.
میں نے کہا نا میں نے کوئی فتوا نہیں لگانا، میں مفتی بھی کو نہیں، لیکن ایک منٹ واسطے ڈٹیا دے لوگوں تسی مفتی بنو یار، اور 2 سال مفتی بنتے ہیں، میں تو ایک منٹ واسطے بنانا چاہوں گا، کیوں نہیں بنتے؟ ایک منٹ کے لیے بنو، میں آپ سے فتوا پوچھوں گا، آپ نے فتوا دے دینا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ فتوا دے دیں گے، مجھے یقین ہے۔ ایک منٹ کے لیے مفتی بنو، بندیال بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، جتنے لوگ یہاں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد، جتنے بھی ہیں، میں فتوا پوچھتا ہوں، جواب دو۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، کیا وہ شخص اللہ کی صفت السمیع کا منکر نہیں؟ بولو بولو، اللہ کی صفت ہے السمیع ہے؟ کیا میں نے زور سے بولو کیا میں نے؟ انک انت السمیع، انک سمیع الدعاء۔ چلو میں اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، میں مشکل تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں کلے میں ناس ادا قدر اقول پہ بات کرتا ہوں، لوگوں کے عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں، سچی سچی دسنا بھائی، جب رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہو؟ بولو بولو بولو، سامع اللہ لمن حمدہ۔ سامع اللہ کا میں نے اللہ نہیں سنی، بولو کیوں نہیں بولتے ہو؟ بریلوی بھی یہی پڑھ رہے ہیں، دیوبندی بھی یہی پڑھ رہے ہیں، شیعہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں، سنی بھی یہی پڑھ رہے ہیں، ہر طبقے کا بندہ، جد بھی، ذمہ دار بھی، مولوی بھی، مقتدی بھی، مرید بھی، پیر بھی، مرشد بھی، سب پڑھے سمع اللہ۔ سن لی بات اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی۔ اور من اے دسو جیلے رکوع اللہ دی حمد و تعظیم کر دیو، زور نال کر دیو نا، سبحان ربی العظیم، زور نال نا، نال اللہ سنتا، اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ زور سے بولو سامع اللہ، سامع اللہ، اللہ نے سن لی۔ باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ میری نہیں سنی۔ اب میں تجھے کیا کہوں؟ تجھے پٹی پڑھا دی انہوں نے، وہ تیرے ذہن میں کھپ گئی ہے پٹی، ہر نماز میں تو کہتا ہے سامع اللہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورت مجادلہ ہے، مجادلے کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، اسی سے جدال نکلا ہے، جدال جھگڑا، جھگڑے والی سورت، جھگڑے والی۔ کون؟ وہ مائی خولا نبی پاک سے جھگڑا کرتی تھی، میرے خامند من مال اور تشبیہ دے دیتی ہے، اے طلاق ہو گئی ہے، میری چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نا اور رڑ جان گیاں، کوئی راہ کر دو۔ نبی پاک کہتے تھے مائی خولا قانون بنانا میرا اختیار نہیں ہے، نافذ کرنا میرا اختیار ہے، بناتا وہ ہے۔ ابو مائی خولا آخری سی ہر معاملے وہی اتر پاؤں ہے، میرے واسطے رک گئی ہے۔ وہ جھگڑا کرتی تھی، آخر میں نبی پاک نے فرمایا مجھے کیا کہہ دیا، عرش والے کو کہو نا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مائی خولا تھوڑی سی دور ہٹی، میں نبی پاک کا سر دھلا رہی ہوں، تھوڑی سی دور ہٹی، اپنی معصوم بچیوں کی ننھی ننھی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع۔ مولا زمین گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، گونگی زمین دیا رمزہ سمجھ لینا تے بدلہ نو ہاتھ کے لے آنا، پھر گونگی زمین دی پیاس بجھا دینا۔ مولا میں نے بول بھی نہیں آ
میں نے تو اپنی بچیوں کی ہتھیلی بھی تیرے سامنے بلند کر دی ہے، مولا میری بچیاں رو جان گیا، مولا میری التجا ہے، میری حال خولا دعا مانگ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آشا پرے ہٹ، رب دا پیغام آ گئی ہے، رب دا پیغام آ گئی۔ اس کو شروع کیا قد سمع اللہ ہو، ذرا سامع اللہ ہو کا میں نہ کروں، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو اپنے خامد کے معاملے میں آپ سے جھگڑتی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور پھر اس نے اپنی شکایت کس کے آگے کی؟ اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اتنے صرف سامع اللہ نہیں، قد سامع اللہ ہے۔ قد نے جڑا مزہ پیدا کیتا نا، خدا دی قسم ہے، قد نے جڑا حال تے مزہ تے لذت، وہ عربی میں اب اردو میں پنجابی میں مانا کروں وہ مزہ آتا نہیں ہے۔ قد سامع اللہ، صرف سامع اللہ نہیں، قد سامع اللہ پنجابی میں مانا کرنے لگا ہوں۔ جو ڈیال کے لوگوں کو پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ زور سے بولو، وہ کتاب جب پسند آئے، وہ کتاب جب پسند آئے۔ اللہ نے فرمایا قد سامع اللہ ہو قول الذی تجادلک فی زوجہا، جو عورت، جیڑی عورت اپنے خامن دے معاملے جو تیرے نال جھگڑا کرتی آئی نا، اللہ اس کی گلاں ڈاٹیاں سنیاں دی۔ قد سامع اللہ، اللہ اس کی گلاں ڈاٹیاں سنیاں۔ اللہ نے قانون بدل کے رکھ یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لین لے خالص لینا تے دین دی واری آوے تے میری انہاں دے اگے تے وقت انہاں دی، اس وقت ملاوٹ کرتا ہے، اس وقت براہ راست میرے دروازے پہ نہیں آتا، اس وقت براہ راست مجھے نہیں پکارتا۔ میں پلید ہاں، میں گناہگار ہاں، میں خطا کار ہاں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں کم تو لینا، میں جھوٹ بولتا ہوں، گواہیاں جھوٹی دیتا ہوں، میں پلید ہاں، میری نہیں سنتا۔ یہ نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، انہاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں نا، انہاں دی نہیں موڑدا، میری انہاں دے اگے انہاں دی۔ بندیالوی ایک بات کہنے لگا ہے، تجزیہ کرنے لگا ہے، تجزیہ پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا تجزیہ کر گیا ہے۔ جو ڈیال کے لوگوں اگر اللہ اپنے دی سندا تے پرایاں دی نہیں سندا، وہ تو رحمان کس دا؟ اگر دوستاں دی سندا تے دشمناں دی نہیں سندا، وہ تو رحیم کس دا؟ پھر وہ رؤوف کس کا؟ او رحمان تاں برسی جدا دوستاں تو پہلے دشمناں دی سنے، پھر رحمان بنے گا، پھر رحیم بنے گا۔ اور رحمان ہے اور رحیم ہے، الرحمان ہے الرحیم ہے۔ میں یہاں ایک سیاسی مثال دیا کرتا ہوں، اگرچہ سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان جانے تے ملک جانے، ہماری جماعت غیر سیاسی ہے، اشاعت و توحید و سنت غیر سیاسی۔ ہماری جماعت میں سارے سیاسی جماعتوں کے ورکر کام کرتے ہیں، ادھر پیپل پارٹی کے ورکر بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، تحریک انصاف کے بھی ہیں۔ وہ سیاسی طور پہ جہاں کام کرتے ہیں، مسلک وہ ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جدہ حکومت ہوئے پیپل پارٹی دی، نون لیگیاں دے کم ہونے دفتر گل کو نہیں سنتے، جدہ حکومت ہوئے نون لیگیاں پیپلیاں دے ہونے۔ یہ پچھلا دور رہا، مرکز میں پیپل پارٹی تھی، پنجاب میں نون لیگ تھی، مرکز میں پیپل پارٹی، پنجاب میں نون لیگ۔ ہمارے سرگودا کے ایک وزیر تھے مرکز میں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، پیپل پارٹی کے تھے، وزیر بنے۔ وہ میرے پاس آئے، میں کوئی کام آخیا، انہوں نے کہا بھائی جی
یہ ہوٹر نہ ویکھو، یہ تھانے کا جڑا تھانے دار نہیں، یہ بھی میری نہیں سنی، وزیر نون لیگ کی حکومت بھی پنجاب ان کی کو نہیں سنتا۔ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، نون لیگیاں کی کو سن، نون لیگی ایم این اے، نون لیگی ایم پی اے سنتا کوئی بھی، اور تحریک انصاف کے جو ہارے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سنی جا رہی ہے، جو شکست خوردہ ہیں ان کی بھی سنی جا رہی ہے۔ یہ ساری بحث میں نے کیوں کی یہ بحث اس لیے کی اپنے آدھے کام کرنے تے پرایاں دے نہ کرنے، اے سیاسی لٹیریاں دا کام نہیں۔ اور رحمان تاں برسی گئی جداں اپنے تو پہلے پرایاں بھی سنے، پھر وہ رحمان ہے۔ گناہگار بھی آئے تو ان کی بھی سنے، نافرمان آئے ان کی بھی سنے، ان کی بھی سنے۔ جو اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہے میں آدم کو سجدہ نہیں کرنا، اس کا کیا ٹال سجدہ، کس کے سامنے اس کا کیا میں سجدہ نہیں کرنا، انا خیر منہ، کیوں نہیں کرنا، میری مرضی میں نہیں کرنا، نکل میری جنت ہے، چو سکا سنبھال اپنی جنت میں جا رہی۔ اللہ دی قسم ہے تہاڈا سیلزمین بھی ہی گل کرے نا تہاڈے نال تساں بھی برداشت نہ کرو، سیلزمین دی بھی برداشت نہ کرو، مظاہرے گل کرے نا مالک نال مالک بھی برداشت نہ کرے، مزدور گل کرے نا مل آنر نال برداشت نہ کرے، چے جائے کہ خلاق کائنات لفظ کون سے سب چیزیں بنانے والا سجدہ کر، اس کا میں نہیں کرنا، ابا وسط پڑا نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، میری مرضی میں نہیں کرنا، انا خیر منہ، نکل میری جنت دے دوں، اس کا سنبھال اپنی جنت میں جا رہی۔ اللہ کے غضب کو دعوت دی، سامنے کھڑے ہو کے دعوت دی، پتہ نہیں کیا خیال آیا، واپس مڑ کے کہتا ہے مولا میری ایک دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا بول، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس۔ ابلیس دی سنی کہ نہیں سنی، تو سا کتنے پلیت ہو، ابلیس والوں کو بڑا پلیت ہے، اس کی سنی اور سن کے مانی، صرف سنی نہیں، میری زندگی لمبی کا فرمایا جائے، یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم۔ حدیث میں آتا ہے مشکات میں، ایک پیغمبر ہے بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آئے، گرمیوں کا موسم ہے، دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہے، صحابہ سارے ساتھ ہیں، جب کھلے میدان میں پہنچے نا تو پیغمبر نے کہا واپس پلٹو، دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا گھر سے نکالا، سفر کیا، پسینے میں شرابور ہوئے اور بن دعائیں مانگے واپس، کیوں؟ اب تو یہ کیس سانی پڑ جاتی ہے تو کوئی بارش کی دعا مانگنے کا اہتمام بھی نہیں کرتا، کیوں بھائی نماز استسقاء کوئی پڑھتا ہے؟ ہمارے شہر کے لوگ، ہماری کمپنی باغ میں اعلان ہوا کہ نماز استسقاء ہوگی، پورے سرگودے 250 بندے تھے، ان آ کر ساڑیوں کو زمین نہیں ہوتے نا، اتنا پاگل نہیں پتا کہ ساڑیاں زمین نہیں تو پیداوار اتوں ہی آ رہی، اگر وہاں پیداوار نہ ہوئی تو ہم بھوک سے مریں گے۔ 250 بندہ پورے سرگودے سے، پھر اللہ بھی منہ کے خطاب بنیا بھی، اللہ بھی بے خطاب ہی نہ فرض کبھی نہیں پڑے، یہ بارش کی دعا منگن آ جائے، اللہ بھی دیکھتا ہے، فرض نہ پڑے کبھی نہیں۔ بالکل سچا واقعہ ہے میرے دادا جی کا، بندیال میں
بھائی بارشیں بند ہو گئی تو ہمارے بندیال میں ملک صاحبان ہیں بڑے چودھری ملک 100 مربے 200 مربے اتنی زمینیں ان کی وہ آئے انہوں نے استاد جی بارش کی نماز پڑھی آنا نفل پڑھی آ دن آ یار نکلے تو آگے تو نماز پڑھی کر دی فرض تو پڑھے کرنے جمعہ تو آئے کرنے نفل پڑھنے والی شکلیں دینا کچھ مدت کے بعد پھر آ گئے انہوں نے کہا استاد جی منت علی گل نہیں نفل پڑھا ہمارے بندیال میں ہوائی اڈا ہے انگریزوں نے پہلے ہوائی اڈے بنائے تھے کلومیٹر کے جگہ جگہ وہ بندیال کے قریب ہے ہوائی اڈا پکا فرش ہے دادا جی نے کہا کہ چلو دوپہر کے ٹائم پڑھنا وہاں پڑھنے نفل کرو اعلان ہو گیا اور ملک اعلان کرے تو رعایا نہ نکلے وہ دنیا نکلی رعایا نکلی ملک بڑی پگڑیاں پہنچ کے ہو گیا دادا جی نے نماز شروع کی دادا جی نے کہا بھائی بات پہلے سن لو لمبی قرات ہوگی لمبا رکوع ہوگا لمبے سجدے ہوں گے انہوں نے کہا جنہیں مارنا جے مارو جنہیں ذبح کرنا نے کرو منگو سے دادا جی نے بڑی لمبی قرات کی پھر لمبا رکوع پھر پہلا سجدہ بڑا لمبا یا دوسرے سجدے میں گئے چپکے سے وہاں سے اٹھے سامنے ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور چادر یہ پیچھے کمر سے لگا کے گوڈے نال بن کے جس طرح بہ جاتا بندہ اس طرح بیٹھ گئے مسواک سونگتے تھے خوشبو والی مسواک اور نکال کے وہ سونگ رہے وہ سارے سجدے میں پڑے گئے ایک ملک سوچے ابھی کہ مولوی مار گیا اس تھوڑا جہا جو سر کٹے آدھا لگا پیار ہے وہ سمجھے بھی نماز کا حصہ وہ پھر سجدے کچھ مدت تو بعد ایک تکڑا ملا سی اس گل کے بن گئی وہ اٹھے اس نے دیکھا بھائی مولانا تو وہاں پہ اٹھے اس ایڈی گار کر دی لوگ مول کیوں بیٹھا اگر تصا فرض پڑے کر دی شکلا میں نفر پڑھنا اللہ کے پیغمبر نے کہا کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں واپس لوٹو کیوں گھر سے نکالا سفر کروایا بن دعا مانگے واپس چلے جائیں وقت میں پیغمبر نے کہا جب میں اس وادی میں پہنچا میرے رب نے مجھے ایک چیمٹی دکھائی چیمٹی اردو میں چیمٹی کہتے ہیں ہماری بولی میں کیڑی کہتے ہیں کیڑی کیڑی کتنا وجود ہے اس کا کتنی قدر ہے اس کی کتنا حجم ہے اس کا کتنی عظمت ہے اس کی مجھے رب نے ایک چیمٹی دکھائی جو ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پلٹ جا ہم نے چیمٹی کی پکار سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا چیمٹی دی سنی کہ نہیں سنی میری نہیں سنی تمہیں کیا پٹی پڑھائی گئی اس نے چیمٹی کی سنی اس نے شیطان کی سنی ہر بندے کا رب سے تعلق ہے تو قرآن نے جو مسئلہ بتایا وہ یہی مسئلہ بتایا کہ مصائب و مشکلات میں دکھوں اور تکلیفوں میں براہ راست بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے کوئی وسیلہ نہیں کوئی طفیل نہیں کوئی صدقہ نہیں جتنے لوگ بیٹھے ہو اگر میں دلائل سے بات نہ کروں آپ مجھے الزام دے سکتے ہیں کہ بندیالوی تو دلائل نال گل نہیں کر رہا ہر دھرمی کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور اگر میرے دلائل سے بات کرتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہو بولو اور انصاف سے بولو ادب سے بولو جتنی دعائیں قرآن کی آپ کو یاد ہیں پڑھو شاباش پڑھو جتنی دعاؤں تو یاد ہیں میں پڑھتا میرے پیچھے پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی
ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں بولو انصاف سے، کسی دعا میں واسطے اور وسیلے کا تذکرہ ہے؟ ہر دعا میں کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے؟ ربنا۔ جتنے نبیوں کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں، ہر نبی کی دعا کس لفظ سے شروع ہوتی تھی؟ چلو آؤ میرے ساتھ، یا علماء سے پوچھو، ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب موجود ہے، باب الدعوات، اس کا کیا عنوان ہے؟ باب الدعوات۔ اس باب میں وہ ساری دعائیں ذکر ہیں جو میرے نبی نے مانگی یا صحابہ کو مانگنے کی تلقین کی۔ مثلا کھانا کھانے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھنا ہے، سواری پہ چڑھنے تو یہ پڑھنا ہے، اترتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، مسجد میں آتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، چاند دیکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، کسی معذور کو دیکھو تو اس کو دیکھ کر یہ پڑھنا ہے، لیٹرین میں جانا ہے تو یہ پڑھنا ہے، لیٹرین سے نکلنا ہے تو یہ پڑھنا ہے۔ خدا گواہ ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں بڑی اچھی جگہ پہ کھڑا ہوں، بڑی خوبصورت رات میں کھڑا ہوں، خدا گواہ ہے جتنی دعائیں میرے نبی نے خود مانگی یا اپنی امت کو مانگنے کی تلقین کی، کسی دعا میں بھی وسیلے اور واسطے کا ذکر نہیں۔ آپ نے یہ کہا میرے وسیلے سے مانگو، میرا واسطہ دے کے مانگو، میرے صدقے سے مانگو، میرے طفیل مانگو، میرا واسطہ دے کے مانگو، نہیں کہا میرے نبی نے۔ لڈیال کے لوگوں، بس یہ میری آخری بات ہے، لڈیال کا ایک بندہ ہو، بڑا سخی ہو، بڑا مالدار ہو، بڑا پیسے والا ہو، بڑا رئیس ہو، مشہور ہو، بڑا سخی ہے، کسی کو واپس نہیں بھیجتا، مجھے اس سے کام پڑ گیا، میں ڈڈیال آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے جو چیز لینی تھی میں نے اسے ذکر کی، اس من شاید نہیں دی اس نے مجھے چیز کی مجھے ضرورت تھی، اس نے مجھے جواب دے دیا، اس سخی نے۔ میں سلیم صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا کہ میں نے یہ چیز ضرور لینی ہے، میری مجبوری ہے، اس نے مجھے جواب دے دیا ہے، کوئی راہ کر دو۔ سلیم صاحب آخیا اس دا فلانا بیلی ہے نا، اس نو آکھ او آکھے نا اس دی نہیں موڑتا، بیلی دی نہیں موڑتا۔ میں بیلی کو ٹر گیا، میں بیلی کو لے کے اس سخی کو ٹر گیا، بیلی گل کی تھی، سخی شے دے دیتی، سخی دے پلے کی رہ گیا؟ بولو کیا رہ گیا اس کے پلے؟ مجھے نہیں دیتا تھا، دوست آیا تو اس کے منہ ملاقے پہ اس نے دے دیا۔ اسی لیے بندے آدمی کہتا ہے اگر وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور اپنے دوستوں کی سنتا ہے، پھر وہ رحمان کس کا ہے، وہ رحیم کس کا ہے؟ وہ رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے۔ تو سارے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ سورت المومن میں ہے کہ غائبانہ حاجات میں پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین